کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم حق میں نہیں ہوتے, جن میں سے ایک ہے, پھر ہم ان کو ہم فالو اس طرح سے نہیں کرنا, دل نہیں کرتا ہمارا فالو کرنے کا. سر ہمارے ججز نہیں دیکھتے ٹی وی. نہیں سر, یہ میں نے سر وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں سر کہ وہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں پھر پتا بھی ہے نا. یہاں پہ تو فنکار ہی وہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی رپورٹ میرے پاس آ گئے. ہمیں نہ ہمارے پاس کبوتر ہے, نہ چڑی ہے, نہ, اور سر ایونچولی ہم اگر تو ایک ہم پرندہ چنیں گے اس کام کے لیے, تو اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے مثبت شو کا, وہ چمگادڑ ہوگا. وہ چیئرمین بن گئے میاں صاحب. تائیات چیئرمین کی جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا پی ایم ڈسمس کر سکتا ہے کہ چل پیٹے کار جا. سر یہ جو آئی ایچ سی والا سارا سین ہوا تھا ججز رات کا, اس کے علاوہ جو آپ کی ویڈیو ادھر سے آ جاتی ہے, آڈیو لیک یہاں سے آ جاتی ہے, جو ہے آپ کو لگتا ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ وہ تو بڑھنے والی ہے. کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف. اگر میاں صاحب کی, جب میاں صاحب آئیں گے نا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. مطلب خان صاحب جو ہوتا تھا نا کہ اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے, جو کر رہے صحیح کر رہا ہوگا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر آئی ایم ہوپنگ کہ میرا فریم کلوز بنا ہوا ہے, کیونکہ آج غلطی سے ٹی شرٹ میں ذرا ٹائٹ پہنا ہوں تو ٹیڈ میرا پڑوم کر کے باہر آ گیا ہے. سر کچھ کو مسئلہ یہ ہمیں تو سر ہمیشہ سے جو ہم ٹیڈ نکلنا شروع ہوا تھا ہمارا, ہمیں کہا گیا یہ ترقی کی نشانی ہوتی ہے. تو سر یہ سکسیس سٹوری ہے آپ کی سر, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو سر باقی آپ نے لکس کی بات کر لی, تو ذرا ایک کامنٹ میں چاہوں گا ہم دونوں بیٹھ کے شیئر کریں, کیونکہ وہ لکھا تو میرے والے سے گیا تھا لیکن آئی تھنک پوائنٹڈ آپ کی طرف تھا. تو یہ ہے سر, ان کا نام جو ہے مطلب جس طرح ان کا گیا ہے, یہ ہے میکال مشادی صاحب. تو یہ کہتے ہی ہیں کہ جی اسد صاحب بڑی ویل پٹ ٹوگیدر مین ہے, مطلب میری جو جوڑا گیا مجھے تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ چیز بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, میرے بال بیرنگ ٹھیک ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی. اینڈ I have never seen the مثبت شو in which you do not look like you have not taken a shower, یعنی کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. میں بھی اس چیز کو کنفرم کرتا ہوں اس کو کہ میں نہا کے آتا ہوں. سر ایک تو یہ انہوں نے کہا, دوسرا یو لک کلین اینڈ شائنی, یعنی کہ میرے سے ایک نا رونقیں بھی لگی ہوئی ہیں, مطلب باہر میں آؤٹ ورڈ شائن بھی دے رہا ہوں, یہ بھی انہوں نے فرمایا. اور سر گلو, سوری گلوئینس آ رہی ہے. ٹو ایڈ ٹو اٹ یو ویئر برائٹ کلوتھس, آج بھی بھائی سر پنکی بن کے ہے, ابھی ہم نے خبر بھی کرنی ہے اس چیز کے بارے میں. اینڈ آئی لائک یور ٹائز بٹ جسٹ می آئی ڈونٹ لائک ٹائز ان جنرل, بٹ یور برائٹ ڈریسنگ اینڈ فارمل ویری ماڈسٹ سمپل اینڈ ایلیگنٹ. تو سر تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے آج کا مطلب اس دن جب آپ نے یہ کامنٹ کیا تو تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ بس سر مسکراہٹیں ختم نہیں ہو رہی. لیکن سر انہوں نے صرف یہ میرے والے سے بات کی, تو سر آپ اس بارے میں کیا کرنا ہے یہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. سر میں بڑا دکھی ہو گیا, میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا تھا. جی آپ نے بھیجا, کیونکہ میں دکھی تھا کہ یہ مطلب اگر تو انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور ان کا مقصد ہی صرف آپ کی تعریف کرنا تھا, تو زبردست سے اچھی بات ہی نہیں تھی. اگر یہ انہوں نے ساتھ میں مجھے شارٹ کھیلی ہے نا, تو یہ پھر سے بڑا افسوس. سر پوائنٹ ہی تھا سر, مجھے لگا اس کی تھوڑی دھار جو تھی وہ تھی, وہ ذرا پوائنٹڈ تھا سر اس کا. تو سر اس کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر. دیکھیں ہم نا ہمیشہ اس شو پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنٹراسٹنگ ویو دیں, تو وہ باتوں میں بھی ہو سکتا ہے, وہ لکس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈریسنگ میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کانٹراسٹ دے رہے ہیں ہم بیسکلی. اگر ہم اس کو ایکول کر دیں, ٹی وی پہ آپ کر دیتے نا 0-0, وہ ہم نے کرنا ہی نہیں سر. بالکل, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ میں نے اب ترقی کے ثبوت دینے شروع کر دیے ہیں, ٹیڈ میرا نکل آیا ہے, تو اب آہستہ آہستہ شاور بھی آن ہو جائیں گے. سر بالکل سر. اور دیکھیں ہم اینڈ آف دا ڈے ہم ہیں واٹر کنزرویشن کے ساتھ, تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں پتہ نہیں لگنے دیتا, لیکن آپ ذرا کھل کے آتے ہیں, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آلٹرنیٹ ڈیز پہ نہایا کریں گے. بالکل سر. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے جیسے پیسے اور آئیں گے نا, تو لگوانا ہے تیز شاور. جتنا تیز شاور ہو نا اتنا پانی کم ضائع ہوتا ہے سر. یعنی کہ آپ چھت پہ دیں گے پریشر پمپ, لیکن سر اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پریشر پمپ ویسے باقی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو مسلم شاور ہے نا سر, پھر آپ کی صحت کے لیے نا ذرا خرابی ہو سکتی ہے. مطلب وہ جو چیز ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے, وہ یہ نہ ہو کہ وہ 2 بن جائے. نہیں سر, وہ اصل میں شاور مہنگے والے آتے ہیں, وہ بغیر اس کے پمپ کے بھی تیز پانی دھار مار لیتے ہیں اپر فلور پہ. بالکل. جو ہے نا آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں, پریشر پمپ نہیں لگوانا, کیونکہ اور بلکہ پریشر پمپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پہ ہم آپ کے توسط سے جو ہے پبلک سروس میسج میں دینا چاہتا ہوں, کہ جس کے بھی گھر میں لگا ہو, اور مطلب ظاہر ہے آپ جب کسی کو ملنے گئے ہو تو آپ کو تو نہیں پتا نا, تو جب آپ باتھ روم جانے لگو تو اس بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی جان لگا ہوا ہے.
کیونکہ وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا. ہاں تو یہ ایسی فیلنگ نہیں آنی چاہیے زندگی میں. ایک تو یہ سر، دوسرا پریشر پمپ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہونا تو آپ تو دھڑلے سے ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی ویٹنس میں آ جاتے ہیں، پھر آپ بھی ویٹنس میں آ جاتے ہیں، پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار باتھ روم سے آیا تو اس کو مطلب بچپن سے لے کے اب تک سمجھ نہیں ہے کیسے کر رہا ہے. تو یہ سب بڑے مسئلے بہت مسائل ہیں. مسائل ہیں. تو باقی سے ٹھیک ہے، ان کی بات ہم نے سنی اور سمجھی، اور اس پہ عمل کرنا نہ کرنا ہمارے اپنے اوپر ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر آپ کو لگا کہ عمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو چپ کر کے بیٹھیں. لائک اینڈ انجوائے. اچھا سر چلے شروع کریں سر، آغاز کریں سر. پہلی خبر تو سر کر لیتے ہیں ہم، جیسے میں نے کہا پنکی. تو فرید مانکا صاحب جو ہیں بشرا بی بی کے سابق شوہر، انہوں نے عدت کیس کو رکھا ہوا ہے، اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. ہمیں بھی دن بدن نظر آتا ہے کہ اس میں اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو سر کچھ کیسز میں آپ نشاندہی کرنا چاہوں گا، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم حق میں نہیں ہوتے، جن میں سے ایک ہے. پھر ہم ان کو فالو اس طرح سے نہیں کرنا، دل نہیں کرتا ہمارا فالو کرنے کا، لیکن ظاہر ہے جب ایسی بڑی چیز ہوئے کو تو ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں بات کر لیں. تو اس کے اندر اپڈیٹ تو صرف یہ ہے کہ 7 سال کی سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر. عدت کیس یہ ہے نہیں ویسے، یہ تو مطلب کیا کہنا چاہیے، انکنونشنل میرج کا کیس ہے ایک، اور شادی ابھی تک بحال ہے، چل رہی ہے. تو وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اس کے اندر. باقی 7 سال سزا دی ہوئی ہے اس کے اندر. اب مانکا صاحب کیوں آ گئے کل کے دن، پرسوں کے دن پریس کانفرنس کرنے کے لیے، بلکہ کل کے دن ہی آئے تھے، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی، اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی تک نہیں کیا. ہم نے اس کو کانٹیکسٹ دے دوں، بات آپ نے کچھ اور کرنی ہے میرے خیال میں. کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اب چھٹیاں آنے لگی ہیں اس کی کورٹس کی، اور خیر سے محرم کا بھی ابھی 9ویں 10ویں کا بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے وکیل جو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے کہ جی اس کی کیس کی 1 مہینے کے بعد اس کے اندر کچھ آئی تھنک ہیرنگ ہے، یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ آگے لے جائیں. تو وہ کورٹ نے کہا کہ ہم آگے نہیں لے کے جائیں گے، جو ہم نے ٹائم دیا تھا اس ٹائم پہ ہی ہم اس کی بات کریں گے. یہ مجھے سمجھ آئی اس کے اوپر جو انہوں نے پریس کانفرنس. ویسے انہوں نے سارا کیس ہمیں پھر سے بتایا، سارا زیرو سے بتایا. انہوں نے مذہبی ریفرنسز بھی دیے، انہوں نے عالم دین کے حوالے بھی دیے، سب کچھ ہمیں پھر سے انہوں نے ریفریش کر دیا بیسکلی. تو یہ بات تھی. لیکن صرف پریس کانفرنس آئی بڑی جگہ. سر وہ جس طرح آپ نے زندگی میں بہت سارے کازز ٹیک اپ کیے ہوئے نا، مانکا صاحب نے عدت کا کاز ٹیک اپ کر لیا. تمام لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں آج تک، ماضی کے اور مستقبل کے، ان کو ٹیک اپ کر لیا. ایسے اس میں جو مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں تو کل سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کی طرف سے ذرا زیادہ ہے کہ جی یہ سارے چینلز پہ کیوں دکھائی گئی پریس کانفرنس. اچھا نہیں، ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ آئی ہے سمیت پی ٹی وی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت نے کہا تھا سب چینلز کو کہ یہ دکھاؤ، یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ دکھاؤ. اچھا ظاہر ہے میرے پاس اندر کی رپورٹ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تقریباً دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا سوائے پی ٹی وی کے. مطلب پی ٹی وی کو ضرور کسی نہ کسی نے کہا ہوگا کہ دکھاؤ. مطلب اور ظاہر ہے جس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ پریس کانفرنس کرو. یا ویسے اگر ان کا خود بہت زیادہ اگین اگر انہوں نے آپ کی طرح ٹیک اپ کر لیا ایشو تو پھر ہو سکتا ہے بغیر کسی کے کہیں بھی کر ٹیک اپ کیا. اچھا پی ٹی وی کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ پی ٹی وی کے پاس تو اگر کرکٹ کے میچ کے رائٹس ہوں بھی تو بھی ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ یار اگر جا کے بٹن دبانا ہے تو کون دبائے. ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ تنخواہ لینے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا اب جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی انفارمیشن منسٹر کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اب تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے. بالکل 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 سر یہ ایک ضرورت ہے میرے خیال میں نا انفارمیشن منسٹر، بلکہ کئی دفعہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی فون کرواتا ہوگا 8:50 پہ کہ ہم نے لگایا ہے 9 بجے خبر نامہ چلنا چاہیے، کیونکہ اگر نہ فون کرے تو نہ چلے خبر نامہ. تو وہاں ضرور کسی نے کچھ کہا ہوگا کہ یہ چلاؤ. اصل لیکن اس سے فرق بھی اتنا نہیں پڑتا نا، پی ٹی وی کتنے کو لوگ دیکھ لیں گے. بٹ ادروائز جو ہے نا چینلز، ان کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ریٹنگز ان کو پتہ ہے اس پہ آنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ایک ایسا ایشو ہے، مطلب چلے امریکہ میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے عدت والا، لیکن if a person is talking shit about his ex wife یا if a wife is talking shit about his ex husband تو امریکن بھی سارے چینل دکھائیں گے. یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو بکتا ہے. کیمرہ انجوائے کرتا ہے، کیمرہ انجوائے کرتا ہے، تو یہ وہ کیوں نہیں دکھائیں گے. اس وقت پرائیویٹ چینلز کو جو سب سے بڑا مصیبت پڑی ہوگی نا، مطلب اگر یہ انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا،
تو صرف اور صرف یہ چیز سوچی ہوگی کہ یار جوڈیشری آن بورڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ کل کو جوڈیشری بلا لے کے آپ نے کیوں دکھائی, تو بس یہ والا مسئلہ ہوگا, ورنہ تو یہ دکھانا ہی دکھانا ہے. یہاں پہ سر پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اور اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے نہ تو عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق پڑنا ہے, نہ اس سے عمران خان کے کیس کو کوئی فرق پڑنا ہے, اس مطلب سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے جاؤ فیصلے کو یا ہیئرنگ کو, تاکہ اتنے دن بیل نہ ہو سکے. اس کے علاوہ مطلب میرا نہیں خیال اس پریس کانفرنس کی وجہ سے جوڈیشری کا مائنڈ میک اپ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا. لیکن یہ جو پریس کانفرنس تھی نا, یہ تمام پاکستانیوں نے دیکھی ہوگی, زیادہ تر نے, مطلب جس میں صرف پی ایم ایل این کے لوگ شامل نہیں ہیں, پی ٹی آئی والے ساروں نے دیکھی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا آپ اس طرح کا کوئی بھی شو کر کے دیکھ لو کہ دن کے وقت کرنا چاہیے کہ رات کو, ٹھیک ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اس پہ جو ہے وہ ریلیجن کیا کہتا ہے, اس پہ فلانا اچھا لائٹیں جلا کے لائٹیں بند کر کے اس کے, یہ بیسیکلی نا لوگ ایروٹیکا والا جو لطف ہے نا وہ اس میں سے نکالتے ہیں. تو یہ ساروں نے دیکھنا ہے, تو کسی چینل کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, ویسے ہی لگا دیں گے, وہ ویسے ہی لگا دیں گے. سر ویسے بھی دیکھیں سر, مجھے نیشنل ٹی وی کی حد تک تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کانٹینٹ تو بہت ہوتا ہے ہر جگہ, لیکن گڈ کانٹینٹ کی قلت ہے, کیونکہ وہ ٹرانسفر ہو گیا تھوڑا سا آپ کے آن لائنس پہ, مطلب انہی کی آن لائن, مطلب مجھے اب یقین ہے کہ ہر چینل میں سر یہ آج کل ڈبیٹ چل رہی ہوگی یار کہ ہم جب نیشنل ٹی وی پہ لگاتے ہیں جس پہ اتنا ریسورس لگتا ہے, اور جب ہم اسی کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تو یا یوٹیوب پہ لگاتے ہیں تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ سر ان کا اپنا یوٹیوب پیج جو ہے اب کینیبلائز کر رہا ہے ان کے اپنے ایئر کو. سو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ دنیا بھر میں اب یہ چل پڑی ہے, کیونکہ وہ مونیٹائز بھی ہو چکا ہے. اب جو بھی چینل سر یہ کہتے ہیں نا, بڑے چینل یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یوٹیوب چینل ہے لیکن ہم نے مونیٹائز نہیں کرایا, ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تمام نے مونیٹائز کرایا, بلکہ انفیکٹ میرے خیال میں یوٹیوب کے اوپر جو بھی شخص کہتا ہے نا سر کہ میرا مونیٹائز نہیں ہے, تو یہ غلط کہتے ہیں. یہ ایسا میں نہیں مانتا کہ ایسا ہوگا. anyway, وہ ایک الگ بات ہے. سر باقی آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا. سر اس سے پہلے میں آپ کی بات کو تھوڑا سا وہ کر دوں کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں وہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا کانٹینٹ او ٹی ٹیز پہ کیوں نہیں جاتا. اچھا اس میں یہ تو مسئلہ شامل ہے ہی کہ شاید اچھا نہیں ہے, یا شاید ان کے معیار کا نہیں ہے, یا ان کو جو چیز چاہیے وہ نہیں ہے, وٹ ایور. لیکن مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ویسا کانٹینٹ تو بنا نہیں سکتے کہ ہم نیٹ فلکس اوریجنل نہیں بنا سکتے, کیونکہ ادھر مسئلے ہو جائیں گے. ابھی کمپیٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں, کمپیٹ کے علاوہ یہاں پہ نا کہ وہ اگر وہ تھوڑا سا کھل کے کوئی چیز دکھانا چاہتی ہے تو ادھر کوئی مانے گا نہیں ٹائپ سین. اچھا لیکن مطلب ایک جو ہوتا ہے نا کہ میں نے یہاں پہ ایک کانٹینٹ بنایا, میں نے جب وہ بنا لیا چلا دیا اپنے چینل پہ, اس کے بعد میں اگر او ٹی ٹی کو کہوں گا کہ رکھ لو تو اس کو رکھنے میں کیا پرابلم ہے, وہ رکھ لے گا, وہ آپ کو جو آپ کا بنے گا ریونیو وہ دے دے گا. یہاں پہ وہ اسی لیے نہیں آتا کیونکہ جو ہمارے چینلز ہیں نا ان کو یوٹیوب کی بہت ارننگ ہے, ان کی بہت. وہ بیٹھ کے جو ہے حساب لگاتے ہیں کہ یار یوٹیوب پہ نا ہمارا اتنا دیکھا جاتا ہے, تو اب اگر ہم نیٹ فلکس کو دیتے ہیں تو نیٹ فلکس اتنے لوگوں کے پاس ہے, اتنے ان لوگوں کے پاس جو یہ زبان سمجھتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار یوٹیوب سے دیہڑی لگی ہوئی ہے, اب ٹھیک ہے اوکے. سر یوٹیوب تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے یوٹیوب. سر آپ کو مطلب میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے اس دن ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھی جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ایک آئی تھنک 70-30 کا ایک ریشو ہوتا تھا ورٹیکل ٹو ہاریزونٹل, ورٹیکل بینگ فون, ہاریزونٹل بینگ ٹی وی. 2023 کے فگرز ان کو یوٹیوب کے مطابق کہتے ہیں کہ ہماری اب 50-50 ریشو ہے, 50% ورٹیکل پہ دیکھتے ہیں اور 50% ہاریزونٹل پہ دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. سر یوٹیوب نے کم بیک مارا ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ کی جو اسمارٹ ٹی ویز ہیں یا باکس لگا لیں آپ, بہت سارے لوگ یوٹیوب اب کنزیوم کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر. 50% جو یوٹیوب کا 50% تو بہت ہے سر, باقی ان کا سر پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کا لاسٹ ایئر پے آؤٹ تھا کانٹینٹ کریٹرز کو. اور سر یوٹیوب اور نیٹ فلکس اور باقی سب کا تو ایک بنیادی فرق ہے نا, نیٹ فلکس کو تو کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے, اسٹوڈیوز کے پاس جانا پڑتا ہے, نیٹ فلکس اوریجنل بنانا. یوٹیوب کے تو کانٹینٹ کریٹر یہ بیٹھے ہیں, ان کی یہ ہے ہی نہیں ان کی انویسٹمنٹ, تو ان کی سر ریونیو پروجیکشن اور ان کی پروفٹ جو ہے وہ تو فنڈامنٹلی ہے ہی بہت ڈفرینٹ, وہ سائنس ہی ڈفرینٹ ہے. ان کے پاس تو کانٹینٹ کریٹر اپون کانٹینٹ کریٹر ہے جس کو وہ خود پے آؤٹ دیتے ہیں, جو کہ شاید ان کا ریونیو کے مقابلے میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو, اور وہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, اور شاید بڑھا ہی رہے ہیں, سی پی ایم بڑھ رہے ہیں, سی پی ایم بہتر ہو رہے ہیں. بالکل. اور جس طرح نیٹ فلکس وغیرہ کی پابندی ہے نا کہ اگر آپ ہمیں شوٹ ہوا ہوا کانٹینٹ دو گے, اوریجنل نہیں بھی ہے تو آپ نے چلا لیا ہوا, اب ہمیں آپ ہمارے پاس رکھوا رہے ہو رائلٹی کے لیے, تو بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس چیز پہ شوٹ ہوا ہوا ہے. ہاں, وہ کوالٹی بڑا مسئلہ ہے. ہاں,
YouTube نہیں پوچھتا آپ کے سے کہ کیا اپلوڈ کر رہے سر اب تو دیکھیں سر ماٹھے سے ماٹھا فون بھی اگر کسی بندے نے لگایا ہوا ہے تو وہ مطلب بیسکلی آپ کو 1080 تو دے دے گا نا, اف ناٹ 4K. اور ویسے بھی سر اسی ڈاکیومنٹری میں ایک اسٹڈی اس نے کوٹ کی شخص نے, وہ کہتا ہے جی کہ آپ کی جو یوتھ ہے, جو جین ایکس وائی زی جیڑی بھی ہے, وہ ان کو نہیں فرق پڑتا کہ جی ریڈ پہ شوٹ ہوا ہے, 4K ہے, 5.1 ڈسٹریبیوٹ کی اس نے ساؤنڈ کی ہے, یہاں سے شروع شروع آ رہی ہے نہیں ہے. وہ کہتا ہے بتاؤ بات کیا ہے یار, میں نے اپنے فون پہ دیکھنا ہے, اس میں تو اسٹیریو بھی نہیں آتا, دکھاؤ مکاؤ آگے میں جاؤں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سر یہ شارٹ سے فیوچر ڈفرینٹ ہے. فیوچر لانگ فارم تو چلا گیا ایک اور طرف, وہ تو بندے نے نیش مارکیٹ میں دیکھنا ہے جا کے. شارٹ فارم کے اوپر کس کو فرق پڑتا ہے کوالٹی کس پہ شوٹ ہوا ہوا ہے. مطلب ٹک ٹاک اتنی بڑی مثال ہے اس چیز کی. اور سر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا اسی چیز کے اندر کہ یوٹیوب کا جو پچھلے سال کا کلیکٹیو ریونیو تھا وہ امریکہ کے میرے خیال میں جو مڈ ٹیئر 3 اسٹوڈیوز کو ملا لیں, جس میں پیراماؤنٹ بھی تھا, ملا لیں ان کو, اس سے زیادہ ہے. تو او ٹی ٹی پلیٹ فارم تو سب سے بڑا نیٹ فلکس ہے ہی نہیں. نیٹ فلکس کی صرف برانڈنگ ایسی ہوئی کہ ہم بہت بڑے ہیں. یوٹیوب از دا بگیسٹ او ٹی ٹی پلیٹ فارم. تو یہ جو چینل والے جو جا رہے ہیں اس کے اوپر جس جو ہم بات کر رہے تھے, یہ کوئی غلط ان کا آئیڈیا نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ او ٹی ٹی پہ جا رہا ہے ان کا, اور وہ اسے پیسے بھی کما رہے ہیں. تو یہ تو بہترین ہے سر. بالکل بہترین. باقی مانیکا صاحب اتنی پریس کانفرنس کرنی ہے کر لیں. ہاں, اور مانیکا صاحب کی پریس کانفرنس بھی جانی چاہیے نیٹ فلکس. ہاں جے بالکل صحیح. تو پوری سے ڈاکیومنٹری ہو سکتی ہے. باقی سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, میں اس پہ تھوڑا سا اپنا ایک پوائنٹ دے دوں کہ میرے خیال میں ایک زمانے میں جب اخبارات کا دور تھا نا, تو سر اگر آپ اخبار کے اندر کسی آن گوئنگ کیس کی خبر لگا دینا تو آپ کے اوپر کیس کچھ ہو جاتا ہوتا تھا, آپ کے اوپر کنٹمپٹ لگ جاتی تھی اور لوگ جیل بھی گئے ہوئے. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری فیملی کیونکہ ایک جرنلسٹ فیملی ہے, تو میرے والد صاحب بھی ایک دفعہ اسی چیز کے اندر, حالانکہ وہ پھر بعد میں کلیریفائی ہو گیا تھا سارا کچھ, لیکن یہ ہو چکے کنٹمپٹ والی چیز بہت اخبارات کے ساتھ. تو یہ جب ایک پریس کانفرنس آپ کر دیتے ہیں ایک آن گوئنگ کیس کے بارے میں, جس کے اندر جس بندے نے کیس کیا ہے وہ خود بیٹھ کے اس کیس کے بارے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہے, تو یہ کنٹمپٹ نہیں ہے. یہاں پہ چپی ہے ہائی کورٹوں کی اور سپریم کورٹوں کی. یا تو پھر ایک بلینکٹ پالیسی ہو جائے نا سر تمام پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میڈیا کی, کہ جی جب ایک آن گوئنگ کیس ہے نا, آپ نے اس کے اوپر رپورٹنگ کرنی ہے کہ جی آج کیس کے اندر کیا ہوا. اس پہ ہم منع نہیں کرتے, لیکن آپ خود جب وکیل بن کے بتائیں گے نا جی کہ اس کو فلانی کی ڈیٹ آگے کر دیں, اور خود آپ حوالے دے رہے ہیں کہ جی مذہبی ریفرنس یہ ہے اور فلانا ریفرنس یہ ہے اور پریسیڈنٹ یہ ہے, تو وہ تو سر کیس کو پھر تنگ کر رہی ہے نا, کیس کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہے. تو یہ تو کنٹمپٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو آپ میرے خیال میں یہ پالیسی اگر موجود ہے تو اس کو انفورس کریں. قاضی فیصل صاحب نے اس دن اس سینٹ والی جو بات کی اور پریس کانفرنس واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال کی, اس کے اوپر تو بہت ایک دم سے آرڈر بھی جاری کر دیا کہ جی ان 34 چینلوں کو فائن کریں اور ان کے ریونیو ہمیں دکھائیں. تو میرے خیال میں اس کو آپ استعمال کریں اس کو کہ جی کہ آپ ایک آن گوئنگ کیس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. سر اسی لیے تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر چینلز والوں نے بند کمرے میں بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا تھا یہ پریس کانفرنس چلانے سے پہلے, تو وہ صرف اس لیے سوچا ہوگا کہ کیا جوڈیشری آن بورڈ ہے یا نہیں ہے, کہیں وہ ہمیں اس کے بعد نوٹس تو نہیں بھیج دیں گے کہ آپ نے کیوں دکھایا. ادروائز چینلز کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, نہ ان کو کسی کا فون آیا ہوگا کہ یہ چلاؤ, سب نے چلانا ہی چلانا تھا. ہاں بٹ سر دیکھیں اگر تو دیکھیں نا, مانیکا صاحب نے عدت والا ٹیک اپ کیا ہوا, تو کورٹس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے میڈیا والا پوائنٹ. اس کے تو میں بھی حق میں ہوں کہ اگر ایک کیس کسی شخص کا لگا ہوا ہے اور اس کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ایک جینوئن کیس ہے, لیکن میڈیا پہ اس کی گفتگو جو ہے وہ ہر وقت ہو رہی ہے, ہر وقت اس کے اوپر چیز چل رہی ہے, تو آپ کے خیال میں جو جج سن رہا ہے کہ اس کے گھر میں ٹی وی نہیں لگا ہوا, وہ نہیں سن رہا کہ پاپولر پبلک سینٹیمنٹ ہے کیا اس کیس کے بارے میں. ظاہر ہے سر افیکٹ تو کرتا ہوگا, ناٹ سینگ کہ باقاعدہ وہی افیکٹ کرتا ہوگا صرف, ظاہر ہے وہ کیس کا سارا پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے, جج ہے آخر وہ, لیکن فرق تو پڑتا ہوگا سر. سر ہمارے ججز نہیں دیکھتے ٹی وی. نہیں سر یہ میں نہیں سر وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھتے. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں سر کہ وہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں پھر پتا بھی ہے نا, وہ تو بڑھیا چیزیں نے سر پھر. تو بہرحال سر چلے ٹھیک ہے, یہ آگے آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی ہمیں اس چیز کی. اور دیکھیں سر ہم نے ویسے اپنے طور پہ اصول بنایا ہوا ہے کہ ہم صرف رپورٹ دیتے ہیں, ہم اپنے ٹیوے نہیں مارتے کہ جی یہ کیس کون جیتے. ہم نے میرے خیال میں شو پہ آج تک نہیں کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے وہ کیس جیت جائے. ہاں نہیں, دوسرا ایک اور چیز بھی ہے, ہم ٹیوے بھی مار لیتے ہیں ہم, لیکن اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے, یہ غلط ہو سکتا ہے. اور ایک چیز جو ہم بار بار کلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اندر کی رپورٹ کوئی نہیں. یہاں پہ تو فنکار ہی وہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی رپورٹ میرے پاس آ گئے. سر ہم اندر جاتے ہی نہیں. میں آپ کو اس دن بھی بتایا سر, جو ہر اچھا دفتر ہے نا, بڑے بندے کا دفتر, اس کے باہر ایک بینچ ہے, ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں بس. ہمیں نہ ہمارے پاس کبوتر ہے, نہ چڑی ہے, نہ, اور سر ایونچولی ہم اگر تو ایک
ہم پرندہ چنیں گے اس کام کے لیے تو اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مثبت شو کا وہ چمگادڑ ہوگا. ٹھیک ہے سر, ہمارا بیٹ ہوگا. چونکہ سر ساری کانورسیشن میں آپ کو تھیری بتا رہا ہوں سر, یہ کبوتر اور اچھے اچھے جو پرندے ہوتے ہیں یہ دن کے سفر کرتے ہیں سر, ہمیں چاہیے رات کا, کیونکہ ساری سر بڑے فیصلے کس ٹائم ہوتے ہیں سر رات کو, تو ہمیں چاہیے چمگادڑ. اور ویسے بھی ہمارا وہ نا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپ سائڈ ڈاؤن دنیا دیکھ رہا ہے. بالکل سر, لٹکا ہوا ہے دیکھ رہا ہے. اور سر ایک کبوتر کی کیا دہشت ہوگی سر, جو چمگادڑ کہیں گھس جائے تو لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں سر, دہشت ہے اس کی. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے دور دور سے بڑی بات کر دی نا, ہماری تو ویسے پل آؤٹ اپروچ ہم اندر ہے ہی نہیں, اپرچون مومنٹ میں ہم باہر جا کے بیٹھے. جب کم والی گل ہونی ایسی باہر بیٹھے. واہ سر کیا بات ہے. تو دیکھیں شو دیکھیں ہماری سر کتنی زبردست ہمارا شو ہے کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ دن بدن ایوالو ہو رہی ہے. کیا بات, فلوئڈ سر. اچھا مطلب ادھر جب سارے چینلز مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فلانی میٹنگ میں باڈی وہ کیا تھا باڈی بتاتے تھے کہ کس طرح کی لگ رہی ہے, پتہ نہیں باڈی لینگویج کیا تھی. جب ہم سے پوچھتے ہیں پتہ نہیں میں تو باہر سا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرسیاں اتنے تھی تو بیٹھے ہوئے نے, بس یہی باڈی لینگویج. اتنا کافی ہوتا ہے سر. بندوں کی باڈی لینگویج پہ میں زیادہ توجہ دے بھی نہیں سکتا. وہ کیا ہی ہوئے گی باڈی لینگویج, مطلب میاں صاحب کی تو ہے نا ایک باڈی لینگویج, اتنی ہے نا, اس کے علاوہ کیا باڈی لینگویج. تو سر بارہ چلے سر, یہ ہم مذاق اپنی جگہ, ہم واپس آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. بلکہ سر اسی 1-2 دن پہلے سر ہم نے ایک زبردست خبر دی تھی کہ سر ہمارے سرکاری افسران جو ہیں 18 گریڈ پلس ان کو ISI کی طرف سے اجازتیں ہیں کہ اگر ان کو نیشنل سیکیورٹی کی دفاع کے لیے اقدامات لینے پڑیں تو وہ آپ کے میرے اور دیگر اور سویلین لوگوں کے جو فونز ہیں ان کو باقاعدگی سے ان کے کال ڈیٹا ریکارڈز تمام میسیجز اور چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, ان کو پڑھ سکتے ہیں, ان کو انالائز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہم نے جو ایک سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, انفارمیشن منسٹری, شہباز شریف صاحب, ہر تمام آپ کا بڑا سیاستدان سے لے کے ہر صحافی سے لے کے ہر بندے کی جو آج تک بات تھی اس کو انہوں نے ایک پیراگراف کے اندر فارغ کیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف یہ اور فریڈم آف وہ, تو پریویسی اور یہ کسی مجسٹریٹ وغیرہ کے پاس کچھ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا آپ جا کے ٹیپنگ کریں. تو یہ میرے خیال میں ایک زبردست چیز ہے. میرے خیال میں سر ہمارا جو اس وقت کا جو ہمارا ریڈار ہے اس کا رخ جو ہے وہ امریکہ سے ہوتے ہوتے نا نارتھ کوریا کی طرف جا رہا ہے, تو اور وہاں پہ تھوڑا مطلب چین کی طرف بھی جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے سر, ہمارے جن لوگوں سے ہم انسپائرڈ ہیں اور انفلوئنسڈ ہیں ان لوگوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں. تو صرف یہ میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ یہ کام تو آپ نے کر دیا ہے اور ٹھیک ہے, ہم تو اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے, نہ ہم اس کو کچھ سٹے لے سکتے ہیں, چاہیے تو قانون بن گیا نا بیسکلی اب. لیکن یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو ہم لفظ پینڈوراز باکس بہت تھرو اراؤنڈ کرتے ہیں نا تمام صحافی اور باقی لوگ, ہم بھی کئی دفعہ بولتے ہیں, یہ واقعی میں وہ ہے کہ اس کو کھولا نا آپ نے تو پھر یہ رک نہیں پائے گا. یہ سر اس میں وہ PMLN نے کہا ہے نا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. بھائی اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے گا کوئی آفیسر تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے نا, کمیٹی بنائیں گے. دیکھیے سر اس میں جو ایک اور سر کمال بریلینٹلی پلیڈ مسلم لیگ نون, کیا بات ہے سر. وہ اس وقت جتنے ٹویٹر پہ پٹواری بھائی بہنیں ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لیٹ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے, اچھا اوکے, اس طرح سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اوکے ڈن, میں ریزسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, میں سب کچھ مان رہا ہوں. سر یہ اتنا کمال کا پلے کر رہے ہیں نا, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ان کا پرانا وہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف. اگر میاں صاحب کی جب میاں صاحب آئیں گے نا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. واہ سر, دیکھیں بیسکلی سر یہ تو ہمیں پتہ ہے بڑی دیر سے کہ میاں صاحب جب آئے اور 8 اور 9 تاریخ کے الیکشن کے بعد وہ ناراض ہو گئے. اس کے بعد مری کے کتنے دورے ان کے ہوئے, ابھی آپ نے وہ خبر سنی میاں صاحب کدھر ہیں, پتہ نہیں, شاید مری ہوں ابھی تک, شاید آگے ہو لاہور, وی ڈونٹ نو. بٹ سر یہ جیسے اس دن کچھ دن پہلے میں نے PTI کی طرف سے پڑھی تھی خبر کہ عمران خان صاحب نے تردید کی ہے اس بات کی کہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے. لیکن دیکھیں PTI کے اندر شاید مان لوں میں کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے, لیکن نون لیگ میں تو ہے اور بڑی دیر سے ہے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا, پہلے فارورڈ بلاک جو ہوتا تھا وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہوتا تھا,
اب فارورڈ بلاک جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے. سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہے یہ فراڈ ہی. انہوں نے نا مسلم لیگ نون کا وہ مطلب بابا اتر رکھنے کے لیے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ چیئرمین بن گئے ہیں میاں صاحب تایات. چیئرمین کی جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا پی ایم ڈسمس کر سکتا ہے کہ چل پیٹے کار جا. یہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں حکومت شہباز کی نا, اگر حکومت نواز کی ہوتی نا وہ. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی طرح بیٹھی نہیں ہوگی چیز میاں شہباز شریف صاحب کے, اگر تو یہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ چل رہی ہے, وہ انجوائے نہیں کر رہے ہوں گے اس بات کو, کیونکہ یہ سر بڑے سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بس کے نیچے, ہاں مطلب کہ وہ آپ چیف منسٹر ٹھیک ہوتے, میں ہوتے دیکھاں گا سارا کچھ یہ وہ. اور لیکن ان کی سر یہ بات بھی چلیں, یہ بھی گھنٹے ہوئے ہی ہیں مطلب, بٹ یہ اس پرٹیکولر چیز سے جو انہوں نے کی ہے نا, اس سے یہ لگتا ہے کہ اس بات میں ایک حد تک حقیقت ہے. مطلب اس کو 60-70% میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کیا ہوگا تو میاں صاحب نے سوچا ضرور ہوگا یار یہ کافی بڑی چیز ہم کرنے کو جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کی پھر بھی. تو ان کی بات سر شاید آپ کی والی تھیوری اپنی جگہ بالکل درست ہوگی, میرے تو خیال میں یہ حقیقت بھی ہے شاید ایک حد تک. سر مطلب وہی بات ہے, اندر کی بات ہمیں نہیں پتہ, لیکن جس طرح کہ شہباز شریف صاحب کا ایک تاثر ہے بیسیکلی جب اسٹیبلشمنٹ یا ہو ایور جس کا بھی برین چائلڈ تھا یہ, وہ جب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے ہوں گے کہ اس طرح کرنا ہے, تو شہباز شریف صاحب نے تو نہ ہاں کی ہوگی نہ کی ہوگی, انہوں نے تو سیدھا کہا ہوگا کہ پائن نو پوچھ لو جو پائن کے اندر تو کر لو. تو بیسیکلی تو پائن نہیں کرنا جو ہاں سر, بٹ اگین یہ ایک اور ایڈ کر لیں اپنی 100 days کی جو وکٹریز ہیں اس کے اندر, اس کو بھی ڈال لیں پھر, اور اس کو بھی آپ لوگوں کو بتائیں پھر. مطلب اصل میں سر مسئلہ پتہ ہے کہ اس میں اور کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے تو سمجھ آ گئی اصل یہ بات کیا ہو رہی ہے اس پورے پیراگراف میں لکھے جو بات کیا ہو رہی ہے. مجھے البتہ یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں. کہ مطلب آپ جو ایک پولیس کو اس وقت یہ ڈیٹا نہیں مل رہا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, یہ ہم نے خبر دی, ان کو مجسٹریٹ سے کو ثبوت دینے کے بعد بھی نہیں, ان کو منع ہو گیا, مطلب وہ کیسز نہیں ہو رہے. البتہ جن لوگوں کو اجازت مل گئی یہ کرنے کی, وہ انہوں نے تو بیسیکلی اپنے ہاتھ واش کر لیے. ایک 18 گریڈ کا افسر جو ہے وہ یہ ڈیٹا لے گا نیشنل سیکیورٹی کی مد میں. تو سر یہ جو IHC والا سارا سین ہوا تھا ججز رات کا, اور اس کے علاوہ جو آپ کی ویڈیو ادھر سے آ جاتی ہے, آڈیو لیک یہاں سے آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ وہ تو بڑھنے والی ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی تو ایک سبجیکٹو معاملہ ہے. ایک 18 گریڈ کا دفتر سے جب چلو جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں انکوائریاں ہوں گی ان کے اوپر, جب اس سے پوچھیں گے اسے کہو گے ہاں یار اس دن بدھ کا دن تھا, اس وقت مجھے لگ رہا تھا نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ ہے, آج یہ نہیں ہے لیکن تب تو تھا نا, تو میں نے یہ نکلوا لی کال ریکارڈ یہ دیکھ لیں, اور میں نے ان کو شائع بھی کر دیا. یہ مجھے نہیں پتا کس نے شائع کی ہے, میرے فون سے نہیں گئی, لیکن البتہ آپ کو پتا ہے سر ایک چیز جو ہے سر وہ آ جائے باہر تو پھر وہ لیک تو ہوتی ہے نا. سر اس میں نا ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بابر ستار صاحب کا شکریہ بہرحال ادا کرنا بنتا ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ چیز ریٹن میں آ گئی ہے, اب آپ کو اور مجھے پتہ لگ گیا, اب ہم جو ہے نا محتاط ہو سکتے ہیں. مطلب آلدو ہمارے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں, ہمارا تو ایک ہی مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ کسی دن اگر فحش لطیفے بھیجنا جرم بن گیا تو آپ کا بھائی 14 سال کے لیے اندر جا رہا ہے, بٹ ادروائز ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا آج کل آپ کسی کو فون کریں تو PTA کا ایک نیا میسج ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی مطلب چیزیں بھوج رہا ہے, تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے, تو اب آپ محتاط ہو ہی جائیں. سر وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بغیر آپ کی خواہش کے بھیج رہا ہے, میں تو دوستوں کو بھیجتا ہوں, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے پہ جا رہے ہیں. سو اس میں جو ہے نا, اب بابر ستار صاحب نے اگر یہ سارا کٹا نہ کھولا ہوتا تو ہو تو یہ پہلے بھی رہا ہوگا, اب کم از کم آن پیپر آیا ہے. واہ سر, یہ یعنی کہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا اب یہ حذف نہیں ہو سکتا. واہ واہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ویسے اس میں خان صاحب یا PTA جو ہے نا نیڈس ٹو ٹیک اے لیف آؤٹ آف دس, کہ وہ ایک فارسی کی مثال ہے, وہ اس سگ باش پتہ نہیں آگے کیا, اس کا اردو مطلب یہ ہے کہ بندہ کتا ہو جائے چھوٹا بھائی نہ ہو. زندگی میں نا چھوٹا بھائی بڑا ضروری ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ساری زندگی اس کو اس طرح کر کے استعمال کرتے ہیں. مطلب خان صاحب جو ہوتا تھا نا کہ اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے, جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہوگا, انٹیلیجنس تو میرے فون پہ ٹیپ کر رہی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سر نہیں, دیکھیں میاں صاحب اگر ہوتے تو یہ نہ ہوتا. واہ.
سو یہ چیز ویسے خیر پی ٹی آئی کو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق نون کو بھی نہیں پڑتا. نون جو ہے نا ظاہر ہے ذہنی طور پہ تھوڑے سے تیز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہیں تو وہ سارے وہی کہ جی جج بھی اپنا ہے، جرنیل بھی اپنا ہے، تے بیوروکریٹ بھی اپنا ہے، تے پھر پارٹی نو ووٹ پانا ہے ورنہ نہیں پانا، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بیچارے جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ وہ اپنے آپ کو نا اس لیے اس طرح کی توجیحات نکالتے ہیں کہ میاں صاحب ہو گئے ہوتے تو یوں ہو جاتا، میاں صاحب ہوتے تو یوں ہو جاتا، کیونکہ ان کو نا بیچ بیچ میں ایک شوق پڑ گیا ہلکا سا نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا. اب وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. اب وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فلسطین ہے. وہ یہاں والے مسئلے نہیں رہے کیونکہ یہاں تو اب اپنی حکومت ہے. تو وہ وہ آڈینس کے لیے نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں کہ میاں صاحب ہوتے تو یوں ہو جاتا ہے، یہ تو شہباز ہے. اچھا پی ٹی آئی جو ہے نا آن دی ادر ہینڈ، پی ٹی آئی بیچارے کا رولا یہ ہے کہ وہ نا ذہنی طور پہ بیچارے سلو ہیں. مطلب اس کا مطلب سوری کسی کے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے وہ سیاسی ذہنیت میں سلو ہے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں ویسے ہی سر سلو ہے. جس طرح کے وہ وی لاگ سنتے ہیں نارمل آدمی نہیں سن سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے سر کہ وہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. ہاں تو وہ کہ عمران خان میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان آ رہا ہے. سب ڈر میرے کہنے کو ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ، اور ان کو نا یہ بھی شوق ہے کہ ہم نے نا اور لوگ لے کے آنے ہیں اپنے فولڈ میں ٹائپ سین. تو وہ ان کو جو ہوتا ہے نا کہ ہر چیز اپنانی پڑ جاتی ہے. نہ وہ چھوٹے بھائی پہ کر سکتے ہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، وہ اپنا لیتے ہیں. اب سنگل ٹیئر لیڈرشپ بھی تو ہے نا مسئلہ یہ وہاں تو بڑی لیرنگ ہے سر، بہت مطلب ایک نون لیگ ایک پیاز ہے مطلب کھولتے جائیں گے سب کچھ کرتے جائیں گے اور آپ جب اینڈ میں پہنچیں گے نا تو وہاں آپ کو مل جائے گا ان کا چھوٹا ہی نا بٹ شاید مطلب اینڈ آف دا لیئر کے اندر، لیکن مطلب اوپر تک چلے جاتے میاں صاحب ہیں، پھر احسن اقبال ہے، خواجہ آصف ہے، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناءاللہ ہے. سر میں بولی جاؤں گا ختم ہی نہیں ہوں گے. ہاں وہ ٹیئرز نہیں ختم ہوتے. لیکن سر میاں صاحب کی ایک جو آپ کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات کی نا، میرے خیال میں صرف یہ جو ہے نا یہ ایک بیسکلی ایک کسی بھی شخص کے اندر نا کسی قسم کی ایک سوچ ہے نا سر، اور وہ سوچ جو ہے وہ پکی ہو جائے. تو میاں صاحب کی تو کوئی 2-3 دفعہ پکی ہوئی ہے سوچ کے. وہ پہلی دفعہ ہوئے 99 میں چلو جی باہر چلو، ٹھیک ہے جی. 13 میں آئے تو اس کے بعد 2 سال بعد 3 سال بعد انہوں نے کہا جی پھر ذرا یہ ٹرائی مارتے ہیں، یہ انہوں نے کہا چلو جی پھر باہر جاؤ. تو میاں صاحب کے ساتھ تو یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے سر. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ سر یہ سافٹ ویئر نہیں نکل سکتا باہر کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں. میاں صاحب بنیادی طور پہ اپنے اگر جس سیکنڈ سوچتے ہوں گے نا یار کہ میں 99 میں میرے ساتھ جو ہوا تھا اور 2015-16 میں جو بھی ہوا تھا میرے ساتھ، جب ان کو وہ خیالات واپس یاداشت ان کی تازہ ہوتی ہے نا تو وہ فوراً ہو جاتے ہیں اس چیز پہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. لیکن سر وہ آپ کے برس مجھے لگتا ہے وہ مری نہیں چھوڑنا چاہتے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پرو اینٹی وڈیور میں مری رہنا ہے. واہ سر بالکل ٹھیک ہے سر. اور ان کے مری جانے میں سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید سر یہ امید رکھتا ہوں میں کہ میاں صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے اور اگر بور ہو رہے ہوں، یقیناً کتنا ہی کام ہوگا مری کے اندر، وہ ایک دم سے کہیں یار کہ ذرا مری مالتے چلیے ویکھیے کہ کی ہو رہا ہے، ذرا اپنی کنسٹیچوئنٹ سے بھی مل لیں گے، وہ ذرا ان کو ویونگ کر لیں گے تھوڑی سی. دوسرا وہاں کے حالات دیکھیں گے، وہ گند مطلب کوڑا نظام سڑکیں یہ وہ. شاید میاں صاحب وہاں کو سر پروجیکٹ ہی لگا دیں، انڈر پاس اوور پاس. سر وہ ادھر ویسے یہ بہت کچھ چل رہا ہے مری میں. باقی مطلب مری میں تو اتنی ہاؤسنگ وغیرہ انہوں نے کر دی ہے کہ اب تو شاید انڈر پاس اوور پاس ہی بنیں گے. باقی سر میں مری کے بارے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سر دنیا میں کے کسی خطے میں پھینٹی ہوئی کافی کا اس سے زیادہ لطف نہیں آ سکتا جو آپ کو مری میں آتا ہے. پتہ نہیں کیا سین ہے، پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں سر اس کے اندر. ایک آئیڈیا ہے ہمیں کہ اس کے اندر کیا ڈل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں سر. لیکن سر میں سر سوری اس شو کے توسط سے کہنا چاہوں گا وہ کافی نہیں ہوتی. اس کو آپ کہیں کافی اینڈ چینی بس. ہاں وہ ایک لیکوڈ ڈیزرٹ کہہ لیں آپ. ہاں لیکوڈ ڈیزرٹ کہہ لیں، ٹرمسو کہہ لیں ہمارا دیسی قسم کا. سر بہرحال چلے سر یہ تمام تر چیزیں رہی آج کے لیے. سر اس سے پہلے کہ آپ خدا حافظ کریں، میں جو ہے وہ آپ نے شروع میں مجھے جو ہے نا اداس کر دیا تھا کہ شاید جیسے ہمیں کم لوگ پیار کرتے ہیں، ہمیں سر بہت لوگ پیار کرتے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں سر محبتیں چل رہی ہیں. سر کمپنی کا نام ہے کوئک فکس. اچھا ان کا نمبر ہے 03211185111. سر جب ہم نے شو پہ ذکر کیا تھا نا کہ اے سی ٹھنڈا نہیں کر رہا کیونکہ آؤٹر جو ہے وہ غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے، تو سر تخلیق الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اسی وقت بندے بھیجے. اچھا انہوں نے ہمارا جو ہے یہ سارا کچھ چینج کر کے چھت پہ رکھوایا، سارا کچھ یم پم اوکے کر کے گئے
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کے ابھی تک پیٹرن نہیں بن سکے تو یہ ہماری پیٹرنیج سمجھیں. سر ہم بڑے بندے بن گئے سر یہ لوگوں کو ہم سے عشق ہے سر. واہ. اور یعنی کہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم بغیر اے سی کے اندر کام کر رہے ہیں اور گرمی لگ رہی ہے. سر شاید یہ نہانے والا کامنٹ بھی اس کے آس پاس ہی آیا ہو جن دنوں اے سی خراب تھا. تو سر اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے. سر تخلیق الرحمان یہ میں نمبر دے دیا ہے اور ان کے کوئک فکس ہے. ان کے پاس آپ نے کوئی گھر پہ آپ کے کام ہو ان کے بندے آپ کے گھر آئیں گے. واہ بہت بڑی بات. بہت بڑی بات ہے. اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. خدا حافظ.